السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وزوجاتہ الطیبین الطاہرین۔ حضرات محترم، جیسا کہ اس سے پہلے بھی شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بڑی عظیم کتاب ہے، اس کے بارے میں ہم نے دو دروس کے اندر گفتگو کی تھی۔ یہ کتاب الشمائل جو ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ایک مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کے بہت سے ریزن ہیں، لیکن ہم زیادہ ریزن نہیں بیان کرتے، تقریباً 7-8 ریزن جو ہیں بہت ضروری قسم کے۔ آج انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ ان کے ذریعے آپ حضرات کی خدمت میں سیرت کی جو ویلیو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ کتاب الشمائل میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور امام ترمذی وہ مشہور محدث ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی ایک عظیم کتاب، جس کو ہم جامع امام ترمذی کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اکٹھا کیا۔ سنن ترمذی بھی کہہ لیں، جامع ترمذی بھی کہہ لیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 279 کے اندر فوت ہوئے، 202 کے اندر ان کی ولادت ہوئی، یعنی ہجری کے 202 سال کے اندر پیدا ہوئے، اور 279 سال کے اندر جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بڑے مختصر شارٹلی اور بڑے ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے انہوں نے بیان کیا اپنی اس کتاب الشمائل کے اندر۔ کتاب الشمائل جو ہے، اس کے کئی نام محدثین نے بیان کیے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، کچھ اس کو صرف الشمائل المحمدیہ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو صرف کتاب الشمائل بھی کہتے ہیں۔ جو محدثین ہیں، جو علماء ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، ان کے ہاں ایک طریقہ تھا کہ جو لکھنے والا رائٹر ہے اس نے اپنی کتاب کا ایک نام رکھا، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے جب وہ کتاب لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہو گئی تو انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ اس کو شارٹ کر دیا۔ مثال کے طور پہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری کی ایک شرح لکھی ہے جس کو کہتے ہیں فتح الباری۔ کیا کہتے ہیں؟ فتح الباری۔ اور یہ بڑی، یعنی جامع بخاری جو ہے، صحیح بخاری کی بہت سی شروحات ہیں، لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے فتح الباری کو دیا ہے شاید ہی کسی اور شرح کو ملا ہو۔ تو علماء نے پھر یہ فتح الباری جو ہے، اس کا یعنی فتح الباری عربی گرامر کے اندر ہم کہتے ہیں، جو پہلا لفظ ہے فتح، اس کو ہم کہتے ہیں مضاف۔ الباری جو ہوتا ہے یہ مضاف الیہ ہوتا ہے، یعنی فتح جو ہے، فتح سے مطلب فتح، جی وکٹری، نصر، اس کی ہم جو ہے اضافت کر رہے ہیں الباری کی طرف۔ الباری اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہے۔ تو علماء جو ہیں پھر یہ فتح الباری کی بجائے وہ کہتے ہیں کتاب الفتح، اور جب یہ کہا جائے کتاب الفتح تو اس سے مراد فتح الباری ہوتا ہے، یعنی الباری کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کتاب الفتح۔ اور اسی طرح سے ایک کتاب ہے عمدۃ الاحکام، آپ نے بھی سنا ہے، جی فقہ کی کتاب ہے، حدیثیں جو ہے فقہی ابواب کی ترتیب کے اوپر جو ہے وہ اکٹھی کی گئی ہیں۔ اور وہ جو کتاب جو ہے عمدۃ الاحکام، وہ اس کو جو ہے یہ بھی مضاف الیہ ہے،
اور اس کو انہوں نے شارٹ کیا ہے کتاب العمدہ کے نام پر، کتاب العمدہ کے نام پر۔ اور جب العمدہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد عمدۃ الاحکام ہوتی ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو اس کا نام رکھا تھا شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے چونکہ یہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی اور بہت سے لوگوں نے اس کی شرح لکھی، بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا، تو اس لیے کسی نے اس کا نام رکھ دیا الشمائل المحمدیہ، اور کسی نے صرف اس کا نام جو ہے وہ کتاب الشمائل رکھ دیا، اور یہ محدثین کے ہاں، اسلاف کے ہاں عام چیز ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے یہ کیوں ضروری ہے، تو اس کو سمجھنے سے پہلے جو شمائل لفظ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ شمائل جو ہے بعض علماء کہتے ہیں یہ شمال، یعنی شین کے نیچے زیر اور میم الف ما اور لام، شمال کی جمع جو ہے وہ شمائل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شمیلہ، الشمیلہ کی جمع جو ہے وہ شمائل ہے۔ اور شمائل کسے کہتے ہیں؟ شمائل عربی زبان میں کہتے ہیں کسی انسان کے اخلاق کو، کسی انسان کے کردار کو، اس کی خوبیوں کو، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اوصاف رکھے ہیں، جو کمالات رکھے ہیں، جو اس کے اندر اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، وہ ساری کی ساری شمائل کے اندر آتی ہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس شمائل کا مالک ہے، یعنی وہ اس اخلاق اور کردار کا مالک ہے، تو یہاں پہ جب ہم شمائل المحمدیہ یا الشمائل کہتے ہیں یا شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ، آپ کا کردار عالیہ، آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات، آپ کا حسن و جمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو حسن و کمال اللہ پاک نے رکھا تھا وہ سارے کا سارا جو ہے ان شمائل کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جائے گا، وہ سارے کا سارا جو ہے ان شمائل کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے، کیوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی یعنی میں نے چند جو اس کے ریزن ہیں، چند اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان من واجبات اہل الایمان الایمان بہ، جتنے ہم لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جتنے ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں کس کے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، جتنے ہم لوگ ایمان کا، اسلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ہمارے اوپر یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ مکمل ایمان لے کے آئیں، مکمل ایمان لے کے آئیں۔ ہمارا رسول اللہ کمپلیٹ ایمان ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور یہ کمپلیٹ ایمان ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، جب تک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نصیب نہیں ہوتا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ کے کمالات، آپ کے اخلاق کو اچھے طریقے سے جانتے نہیں ہیں، جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی ہیں، یعنی سارے، میں نے آپ کو بتایا تھا، سارے نبیوں کا جو کمالات ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے۔ اور جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں، اس کو ہم پہچانیں گے نہیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کا ایمان لا ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ضروری ہے ایک مومن کا ایمان رکھنا۔ اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو جانیں گے، آپ کے اعلیٰ اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے حسن و جمال کو، آپ کے اوصاف کو جانیں گے، تو ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا ایمان لے کے آئیں گے جس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہوگا، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا۔ وہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہر قسم کے شک و شبے سے، ہم جب کہیں گے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تو ہمارا ایمان ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سچ بولنے والوں سے بڑھ کے سچے ہیں،
ایسے ہی ہے نا، ہمارا یہ ایمان ہوگا اور پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پہ اسی طرح عمل کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اخلاق، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہمارے سامنے آئے گا تو ہمارا اس عمل کے لیے اسی طرح کا مظاہرہ ہوگا، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچان چکے ہوں گے، ہم جان چکے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورہ سبا کے اندر، اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے میرے نبی آپ کہہ دو، آپ اعلان کر دو، کس چیز کا؟ أَعِظُكُمْ، میں تمہیں واعظ کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بِوَاحِدَةٍ، صرف ایک ہی چیز کی، بِوَاحِدَةٍ، ایک ہی چیز کی، میں تمہیں ایک ہی پوائنٹ ہے، ون پوائنٹ اونلی، ون ایجنڈا اونلی، وہ کیا ہے؟ أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ مثنیٰ و فرادہ، مثنیٰ و فرادہ، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی بات ماننے والے بن جاؤ، چاہے تم دو دو ہو مثنیٰ و فرادہ، یا تم ایک ایک ہو، ہر صورت میں تم نے اللہ کی بات کو ماننا ہے، ہر صورت میں تم نے اللہ کے سامنے سرنڈر ہونا ہے۔ ان تقوموا للہ مثنیٰ و فرادہ ثم تتفکروا، اور پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ذرا غور تو کرو، تتفکروا، ذرا سوچو تو صحیح، جس نبی کے بارے میں تم یہ بکواس کرتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ پاگل ہیں، وہ مجنوں ہیں، وہ دیوانے ہیں، وہ میڈ ہیں، وہ بے عقل ہیں، وہ جادوگر ہیں، وہ ساحر ہیں، جو ان کے بارے میں ایسی تم لغویات اور بکواس کرتے ہو، تتفکروا، ذرا سوچو تو صحیح، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے جو ساتھی ہیں، جو تمہارے نبی ہیں، ان کو کسی قسم کا پاگل پن نہیں ہے، یہ دیوانے نہیں ہیں، دیوانے تو اپنی حرکتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے تمہارے اندر زندگی گزاری، 40 سال نبوت کے جو پہلے جو ہیں وہ اللہ کے نبی نے تمہارے درمیان گزارے ہیں۔ میرے نبی جیسا کسی کی عقل لے کے آؤ، میرے نبی جیسا کسی کا کردار اور اخلاق لے کے آؤ، میرے نبی جیسی کسی کی عمر لے کے آؤ، میرے نبی جیسا یعنی دیانت کسی کی لے کے آؤ، میرے نبی جیسی شجاعت کسی کی لے کے آؤ۔ حالانکہ اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اور وہ 40 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں، اپنی قوم میں گزارے تھے، قریشیوں کے اندر، مکے والوں کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، یہ نبی جو ہے نعوذ باللہ تمہارے کہنے کے مطابق پاگل ہے؟ تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، اللہ اکبر۔ سب بہادروں سے بڑھ کے بہادر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سچوں سے بڑھ کے سچے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں کے کردار سے زیادہ پاکیزہ کردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوئی اخلاقی عیب جو ہے، کوئی اخلاقی کمزوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکال کے تو دکھاؤ۔ لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، میری وہ 40 سال کی عمر میں تم میرا کوئی ایک میرے کردار کے اوپر ایک نشان لگا کے دکھاؤ مجھے، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی جو نبی ہیں ان کو کوئی نعوذ باللہ کوئی دیوانہ پن نہیں ہے۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ان هو الا نذیر لکم، اللہ تعالیٰ نے انہیں نذیر بنا کے بھیجا۔ نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا، ایک ہوتا ہے نذیر، ایک ہوتا ہے بشیر۔ بشیر کا مطلب بشارت دینے والا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو عذاب اللہ کا آنے والا ہے اس سے تمہیں ڈرانے کے لیے آئے۔ وہ تمہاری زندگی کا جب اینڈ ہوگا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کس عذاب کا تمہیں سامنا کرنا ہے، اور وہ تمہیں زندگی میں بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لو، اس جہنم میں جانے سے بچا لو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم اللہ اکبر آپ کے اخلاق کو، آپ کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و کمال کو، حسن و جمال کو، آپ کی خوبیوں کو، آپ کے محاسن کو جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے
کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ جو ہے سیرت پڑھنے کی، سیرت سیکھنے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب ان اللہ عز وجل جعلہ قدوۃ للعباد، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے۔ قدوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمونہ، قابل تقلید، قابل اتباع، جو بہترین شہکار ہوتا ہے، ہیں جی۔ قدوہ بنایا اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے؟ للعباد، بندوں کے لیے، واسوۃً، اور بہترین ان کی زندگی کو اسوہ قرار دیا ہے کن کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کا وے آف لائف ہے، اس کے اوپر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا امام بنایا ہے، اور جو سارے نبیوں کے امام ہوں، جن کے پیچھے سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام سارے نبی اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ کی ذات کو لائق تھا اکٹھے کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے نبیوں کی امامت کے لیے آپ کو آگے کھڑا کر دیا، فرمایا آپ ان نبیوں کے امام ہیں۔ تو جو نبیوں کے امام ہیں، جو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، وہی امام اعظم ہیں، اور ان کی پیروی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین منہج، زندگی گزارنے کا بہترین راستہ، کامل اور مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے بنا دی گئی ہے۔ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو کل اللہ، جس کا ایمان ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، اور جو آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ سے اپنی نجات چاہتا ہے، ہیں جی، اپنی کامیابی چاہتا ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک جو سورہ حشر کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے، فَخُذُوهُ، اسے پکڑ لو، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے اللہ کے نبی منع کریں اس سے رک جاؤ، اس سے سٹاپ کر جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیں، آپ جو ہے یہ بات کلیئر کر دیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارا دعویٰ تب ہی صحیح ہو سکتا ہے فَاتَّبِعُونِی، جب تم میری پیروی کرو گے، فَاتَّبِعُونِی، پھر میری پیروی کرو۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے بہترین نمونہ قرار دیا جائے۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ممکن ہو سکتا ہے جب اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں گے، اللہ کے رسول کی سیرت کو سمجھیں گے، جب آپ کی زندگی، آپ کے دن رات ہیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23.5 سالہ نبوت کی زندگی جب ہمارے سامنے آئے گی تو اس زندگی کو اپنے سامنے نمونہ اور سیمپل بنا کے ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ تب بھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ اور چوتھا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مومنوں کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے ان کے لیے ان کے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اور عزیز اور پیارا بنا دیا ہے۔ ان اللہ قد جعلہ اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مومن ہیں کائنات میں، مرد عورتیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اولا بنا دیا۔ اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز سے مقدم، ہر چیز سے پہلے، کائنات کی کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اولا بالمؤمنین، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما من مومن، کوئی مومن ایسا نہیں ہے، الا وانا اولا به فی الدنیا والآخرہ، میں اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز، محبوب اور اولا ہوں۔ انا اولا فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں اولا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہتے ہو تو ذرا اللہ کے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لو، جس میں اللہ پاک سورہ احزاب میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک تم میں کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ کرے۔ فرمایا ساری کائنات سے، اس کی اپنی جان سے، اس کی اپنی اولاد سے، اس کے اپنے والدین سے، بلکہ ساری مخلوقات سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرے۔ احب الیہ، میں اسے محبوب ہو جاؤں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ سوچا، کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے سر جھکایا، سوچا، اور اپنے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب بنا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ پھر کہا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان مکمل ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ اور یہی ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کتاب الشمائل کی شکل میں، کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میرا بیٹا بتا رہا تھا توفیق آپ کو، کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے، اور بڑے شارٹلی، بڑے اختصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک عمل کو جو ہے انہوں نے اس کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ اب جب ہم اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انسان کا دل جو ہے، ایمان جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ بہت عروج پہ پہنچ جاتا ہے، محبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عروج پہ پہنچ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے پانچواں ریزن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا، پڑھانے کا، سننے سنانے کا، سمجھنے کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہستی ہے جس کے اخلاق کی قسم کھائی ہے، ایک ہستی ہے جس کے اخلاق کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے قسمیں کھائیں، اللہ نے قسمیں کھائیں، فرمایا وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ، مجھے قلم کی قسم ہے اور جو قلم سے لکھتے ہیں۔ اللہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب نے قسم کھائی ہے کہ تو اپنے رب کی نعمت کے ساتھ جو ہے مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تیرے لیے اللہ کے ہاں اتنا اجر ہے جو ختم ہی ہونے والا نہیں، اتنا ریوارڈ ہے، اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے، غیر ممنون۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کی قسم کھائی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، جیسے میں نے آپ کو بتایا، شمائل کا مطلب کیا ہے؟ شمائل کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ اخلاق کو ہم نے سیکھنا ہے سیرت کے اندر۔ اور اسی طریقے سے یعنی جب یہ بچہ جو آپ کو بتا رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بات، جب ان سے کسی نے سوال کیا اماں جان مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کانا خلقہ القرآن، بیٹا تم نے قرآن نہیں پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ تو قرآن ہے۔ ایک قرآن اللہ نے یہ دو گتوں کے درمیان ہے، یہ کتاب اللہ آپ کے سامنے، اس کے اوراق ہیں، اور یہ سارے کے سارے اوراق اگر آپ ان کو
ایکشن کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایکشن کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا ہے میرا نبی اس سے رک گیا، قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا میرا نبی اس پہ عمل پیرا ہو گیا، قرآن نے جن چیزوں کے بارے میں بڑھایا کہ یہ چیزیں اختیار کرو میرے نبی نے ان کو اختیار کر لیا۔ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار کے اندر موجود ہے۔ اور یہ چیز ہمیں کیسے ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ اور اسی طریقے سے جو چھٹا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کس چیز کا؟ بالصلاۃ والسلام علیہ، کہ اللہ کے بندے صلاۃ بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، اپنے اپنے طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجنا، آپ پہ درود پڑھنا، یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے، اللہ اکبر۔ اس عظیم عمل میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے اللہ کے نورانی فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ اللہ کا جس طرح ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، اور بہترین صلاۃ و سلام جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اور بہترین سلام جو ہے جو آپ التحیات میں پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہترین سلام یہ ہے، اور بہترین درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ جب ہم یہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک دفعہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ ہمارے اوپر صلاۃ بھیجتا ہے، 10 مرتبہ ہمیں برکتوں سے نوازتا ہے۔ ہم ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور صرف صلاۃ اور برکتیں نہیں آتی بلکہ اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، اللہ درجے بھی بلند کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جس کی نامہ عمل میں سب سے زیادہ درود و سلام ہوگا، جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ اور یہ درود و سلام ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے بندے کو اپنے لیے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ ساری ضرورتیں بغیر مانگے، بغیر طلب کیے، بغیر دعا کیے پوری کر دیتا ہے جب بندہ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا اور اس کا شوق، اس کی محبت یہ انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے، اور پھر آپ کے حسن و جمال کو، آپ کے کمالات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانتا ہے، تو پھر وہ اس کا دل مجبور ہو جاتا ہے کہ میں ایسے نبی کا امتی ہوں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے امتی بنایا، میرا فرض ہے وہ میرے ساتھ نبی اتنا پیار کرنے والا، اتنی شفقت کرنے والا، وہ ہر لمحہ مجھے یاد رکھنے والا، اپنی دعاؤں کے اندر، اور کل قیامت کے دن اللہ جب ہم سب اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے وہاں بھی اپنی امت کا خیال کرنے والا وہ نبی، جب اس کو اللہ کے نبی کی سیرت سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہ بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ریزن ہے سیرت پڑھنے کا، سیرت سیکھنے کا، سیرت سکھانے کا۔ اور 7ویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ان شمائلہ و سیرتہ العاطرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کی سیرت بڑی خوشبو والی، بڑی پاکیزہ جو سیرت ہے، یہ ہر مسلمان کی زندگی گزارنے کا منہج ہے۔ ایک بندہ اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے، بڑی یعنی بہترین زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی کہ جس سے اللہ اس کا راضی ہو، جو ایسی زندگی کہ جس زندگی گزارنے کے بعد جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اللہ اس سے خوش ہو، تو وہ کس زندگی کو اپنے سامنے رکھے گا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کے
آپ کے جو احکامات ہیں ان کو، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو، جن چیزوں سے نبی نے منع کیا ان کو چھوڑ دے گا، جن کا حکم دیا ان کو اپنا لے گا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جتنے احکامات ہیں ان کو اپنے سامنے رکھے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندہ جو ہے وہ اپنے معاملات میں بدعت کا شکار نہیں ہوگا، وہ جو ہے وہ رستہ نہیں بھولے گا، وہ گمراہی کے رستے پہ نہیں چلے گا، انشاءاللہ اس کے عقائد بھی، اس کی عبادات بھی، اس کا اخلاق بھی، ہر چیز جو ہے اس کی وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہاں سے اس نے حاصل کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اور وہ بہترین زندگی گزارنے والا مسلمان بن جائے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا منہج جو ہے یہ ہمارے لیے بہترین منہج ہے، اس لیے بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو ہے 8واں جو ریزن ہے، ان معرفتہ من اعظم الامور التي تزید الایمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کی پہچان جو ہے یہ ایسے امور میں سے ہے، ایسے کاموں میں سے ہے جو انسان کے ایمان کو بڑھاتے ہیں، جو انسان کے ایمان کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ اور یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ نہیں جانتے اپنے رسول کو، ام لہم فہم لہ منکرون، کہ وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہچان ہے آپ کی سیرت کی، اور خاص طور پہ اس دور کے اندر جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس دور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنا، آپ کی سیرت کو پہچاننا یہ تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، انسان کے لیے گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں۔ گمراہ ہونا چاہے تو ہر جگہ پہ جو ہے اس کے لیے شیطان نے جو ہے وہ بہت سی گمراہی کے سبب پیدا کیے ہوئے ہیں، اور یہ گمراہی سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی وسیلہ ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، اور اس لیے یہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں دو جو ہمارے اسلاف ہیں، ایک سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام خطیب البغدادی نے اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، ایک ان کی کتاب ہے، اس میں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے، اور بڑا خوبصورت قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے بڑا اسکیل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا ترازو ہیں، میزان الاکبر۔ ترازو کسے کہتے ہیں؟ اسکیل کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کسی چیز کا وزن کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سب سے بڑا اسکیل ہے۔ فعلیہ تعرض الاشیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے، اس اسکیل کے سامنے ہم اپنی زندگی کے سارے اعمال کو پیش کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، غمی خوشی کا عمل، عبادت کی شکل میں، ذکر کی شکل میں، کوئی بھی عمل زندگی کا، پوری زندگی کے اعمال ہم اس اسکیل کے اوپر، اس ترازو کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے افعال سے، آپ کے اقوال سے میچ کر جائے، آپ کی رہنمائی سے میچ کر جائے، فہو الحق، وہ تو حق ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نہ ہو فہو الباطل، وہ باطل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، یہ سفیان بن عیینہ کا قول ہے، ان کی ذات جو ہے ہمارے لیے اسکیل ہے جس میں ہم اپنے اعمال کو تول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ حق والا عمل کون سا ہے اور باطل والا عمل کون سا ہے۔ اور دوسرا قول جو یہاں پہ بیان کیا ہے وہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ زاد المعاد، زاد کہتے ہیں ایسے سامان کو جو بندہ اپنے ساتھ لے کے سفر کے لیے نکلتا ہے۔ آپ نے سفر پہ جانا ہے نا، تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زیادہ سے زیادہ سامان اکٹھا کرو، اور سب سے بہترین سامان جو تم اکٹھا کرتے ہو زندگی میں وہ کیا ہے؟ التقویٰ، تقویٰ۔ اور یہ تقوی کا جو زاد راہ ہے یہ ہمارے کہاں کام آئے گا؟ قبر کے اندر۔ کہاں کام آئے گا؟ قیامت کے دن، ہماری نجات کے لیے، ٹھیک ہے نا، ہم زاد راہ اکٹھا کر رہے ہیں اپنے قیامت کے لیے، تو یہ تقویٰ سب سے بہترین۔ تو یہ زاد جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جو انسان اپنے ساتھ اپنی ضرورت کے لیے لیتا ہے تاکہ اس کو استعمال کر سکے۔
اور معاد کا مطلب یہ ہوتا ہے یوم المعاد، قیامت کا دن جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، یعنی وہ قیامت کے دن کے لیے جو بہترین زاد ہم اکٹھا کرتے ہیں، فی ہدی خیر العباد، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ خیر العباد، جو بندوں میں سب سے بہترین ہے۔ ہم جب یہ خطبہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ، سب سے بہترین رہنمائی کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی۔ تو جو بندوں میں سب سے بہترین بندے ہیں، ان کی رہنمائی میں جو بندہ زاد اکٹھا کرتا ہے نا، وہی کل قیامت کے دن کیش ہوگا، وہی قیامت کے دن جو ہے انسان۔ اور یہ کتاب زاد المعاد جو ہے، یہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، وہ پہلے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کیونکہ پہلے زمانے میں کتابیں جو ہیں وہ پین کے ساتھ قلمی مخطوطے ہوتے تھے، ہاتھ کے ساتھ لکھے جاتے تھے، یہ پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے، تو کتابوں کی بڑی قیمت ہوتی تھی، تو لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ اتنی بہترین کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، امام ابن قیم کی، لوگ کہا کرتے تھے بے الدارا واشتری الزادہ، کہ گھر بکتا ہے تو بیچ دو، گھر بیچ کے کتاب زاد المعاد خرید لو، بے الدارا واشتری الزادہ، کہ گھر بیچ کے زاد المعاد خرید لو، کہ اتنی بہترین کتاب ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کے لیے میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اور اسی طریقہ ایک اور چیز ہے، امام صاحب نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کتاب الشمائل کو ختم کیا ہے نا، تو سب سے آخر میں انہوں نے جو چیپٹر قائم کیا ہے، جو باب قائم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا، یہ چیپٹر انہوں نے قائم کیا ہے۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا، بڑا بہترین، یعنی ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے ناک مبارک کیسے تھا، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کے یہ پیشانی مبارک کیسے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، آپ کا جسم کیسا تھا، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی ڈھال کیسی تھی، اٹھنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کے نام کیا تھے، یعنی ایک ایک چیز جو ہے وہ اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور آخر میں امام صاحب نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، یہ انہوں نے چیپٹر قائم کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے صف لی من رأیتا، ذرا مجھے بیان تو کرو کہ خواب میں جس کو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہو، ان کی ذرا مجھے شکل و صورت تو بیان کرو، ان کا چہرہ مورا مجھے بیان کرو، وہ کیسے تھے، صف لی، مجھے ذرا بیان تو کرو۔ فلما وصف الرجل، جب اس بندے نے بیان کیا کہ میں نے جو ذات دیکھی ہے، میں نے جو شخصیت دیکھی ہے خواب کے اندر، ان کی آنکھیں ایسی تھی، ان کے بال ایسے تھے، ان کے ہونٹ ایسے تھے، ان کے دانت ایسے تھے، ایک ایک چیز اس نے جب بیان کی، فلما وصف الرجل من رأى فی المنام، جو اس نے خواب میں دیکھا تھا جب اس نے بیان کیا، قال له ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں کہا کہ لو رأیتہ فی الیقظۃ ما استطعت ان تنعتہ فوق ھذا، کہ اے میرے بھائی، جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، اگر تو حالت بیداری میں دیکھ لیتا تو بالکل اسی طرح تھا جس طرح تو نے دیکھا ہے، کوئی فرق نہیں ہے جی۔ تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ یقین کیجئے کہ آج اس امت کی گمراہی میں بہت سی ایسی جھوٹی خوابیں لوگوں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا، کوئی کہتا ہے جی مجھے خواب میں ملے تھے، مجھے یہ کہا، حالانکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت دے کے گئے ہیں، جو اپنا دین دے کے گئے ہیں، جس دین کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر جو ہے اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کے گئے ہیں وہ کامل مکمل ہے، اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ بعد میں خوابوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مکمل کریں، ٹھیک ہے نا۔
اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لا یتمثل بی من رآنی فی المنام قد رآنی، جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے وہ مجھے ہی دیکھتا ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ میری شکل و صورت کو اختیار نہیں کر سکتا۔ باقی ساری صورتوں میں شیطان آ سکتا ہے، لیکن میری شکل و صورت کو شیطان جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب شیطان کسی کے خواب میں آ کے ایسی بات کہتا ہے جو دین کے اندر پہلے سے موجود ہی نہیں یا دین کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان ہے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب کہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ اکبر، غنیت الطالبین ان کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ تو امام پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ، بڑے اللہ کے عابد زاہد بندے تھے، ایک دفعہ آواز سنی، اور شیطان جو ہے وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے، ہر طریقہ بندے کو گمراہ، اور خاص طور پہ جو نیک بندے ہیں ان کے اوپر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، ان کو زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انہوں نے آواز سنی، آواز میں کیا سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں، جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تیرے سارے عمل قبول کر لیے، تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا، آج کے بعد تجھے عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج کے بعد تجھے عبادت کرنے کی، تو نے عبادت اتنی کر لی ہے، بس اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، اللہ کی بلیسنگ تھی ان کے اوپر، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک تو قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ موت آ جائے۔ نبی تو موت تک اللہ کی عبادت کریں، اور میں نبی کا امتی، اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیری ساری عبادت جو تو نے کی ہے ساری قبول ہو گئی ہے، اور اب آج کے بعد تجھے عبادت کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی آواز نہیں ہو سکتی، یہ شیطان کی۔ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ تو شیطان مردود ہے، مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور تھا وہ شیطان مردود، اور شیطان مردود کہنے لگا کہ عبد القادر آج تیرا علم تجھے بچا گیا، آج تجھے تیرا علم بچا گیا۔ اور پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے بڑا حملہ اس خبیث نے کیا میرے اوپر، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، مجھے کس نے بچایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے، میرے خالق و مالک میرے اللہ نے، میرے اللہ کی رحمت نے مجھے گمراہ ہونے سے بچایا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ یہ سیرت پڑھتا ہے، یہ خاص طور پہ شمائل، اس میں انشاءاللہ ہم جب شروع کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ جو درس ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز جو ہے، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ، آپ کے دانتوں کا تذکرہ، آپ کے شفتین یہ ہونٹوں کا تذکرہ، آپ کے خدین یہ جو ہے اس کا تذکرہ، آپ کی پیشانی کا تذکرہ، آپ کی داڑھی مبارک کا تذکرہ، ایک ایک چیز کا تذکرہ جو ہے اس کے اندر ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت جو ہے جب ہمارے سامنے ہوگی، تو اللہ کے فضل و کرم سے شیطان ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان جو ہے وہ ہمیں گمراہ نہیں، ہم فوراً کہیں گے، کیونکہ شیطان نبی جیسی شکل بنا نہیں سکتا، ہیں جی، اور نبی کی سیرت اور نبی کی صورت جو ہے یہ تو ہمارے سامنے ہم نے پڑھی ہوئی ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جو ہے اللہ پاک جو ہے وہ محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ مقدمہ تھا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہیں آگے اب کتاب کو شروع کریں گے، اور انشاءاللہ جو اس کی پہلی روایت ہے وہ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہوتا ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلق کا مطلب ہے تخلیق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، یہ خلق کے اندر، آپ کی تخلیق کے اندر۔ اور خلق کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اخلاق۔ خلق جو ہے آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کے اعمال۔ اور خلق جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، ہیں جی، اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پھر جو ہے نا ہماری آگے احادیث جو ہیں جیسے جیسے آئیں گے ان کے ہلکا ہلکا ان کا جو ہے وہ معنی بیان ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم۔